عموماً جب ہم کسی طبی تشخیص یا میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں ایک خاص قسم کی درستگی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک قطعی پن ہوتا ہے اس میں۔ بالکل، بالکل جیسے یہ کوئی انجینئرنگ کا معاملہ ہو۔ فرض کریں کسی انسان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ایکس رے کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور اس میں ایک واضح سفید سی ٹوٹی ہوئی لکیر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر بس اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ رہی وہ جگہ جہاں مسئلہ ہے۔ جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانی دماغ کو نا اس طرح کے بالکل واضح جوابات بہت پسند ہے۔ 100%۔ مطلب طبی سائنس میں جب کسی مرض کی اتنی درست نشاندہی ہو جائے تو اس کا علاج بھی تو ایک سیدھی لکیر کی طرح آگے بڑھتا ہے نا۔ ہڈی ٹوٹی ہے، پلاسٹر چڑھائیں اور بس چند ہفتوں میں معاملہ ختم۔ ہاں، اس میں ایک عجیب سا ذہنی سکون ہوتا ہے کہ کم از کم ہمیں معلوم تو ہے کہ ہم کس چیز سے نمٹ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ ہم اسی ایکس رے مشین کو انسانی جذبات پر استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اوہو، وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہے نا؟ ہماری اندرونی کشمکش یا جو ہماری نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں، اچانک وہ تمام واضح لکیریں غائب ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، سب کچھ دھندلا سا ہو جاتا ہے۔ بالکل دھندلا۔ ہمیں ایک ایسا پیچیدہ منظر نامہ نظر آتا ہے جہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل زخم کہاں ہے اور ہم حقیقت میں کس چیز سے لڑ رہے ہیں۔ یہ تو ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم جن نوٹس پر بات کر رہے ہیں نا، وہ دراصل اسی جذباتی دھند کو ایک انتہائی واضح اصول کے ذریعے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ اصول واقعی بہت دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ۔ ان تحریروں میں ایک جملہ موجود ہے جو بظاہر تو بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر انسانی نفسیات کے پورے نظام کو سمجھنے اور میں کہوں گی اسے بدلنے کی ایک غیر معمولی طاقت ہے۔ جی، اور وہ جملہ ہے، تکلیف ناگزیر ہے لیکن دکھ ایک انتخاب ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو ہماری روزمرہ کے سوچ سے بالکل ٹکراتا ہے، کیونکہ ہم عام طور پہ تکلیف اور دکھ کو ایک ہی سکے کے دو رخ سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے تو دکھ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے نا، وہ تو ہونا ہی ہے۔ بالکل، لیکن ان نوٹس نے ان دونوں چیزوں کو مکمل طور پہ الگ کر دیا ہے۔ صحیح۔ مطلب جو تکلیف یا پین ہے اسے انہوں نے ایک ارتقائی اور حیاتیاتی حقیقت قرار دیا ہے، جبکہ دکھ یا سفرنگ کو خالصتاً ایک انسانی ساختہ عمل بتایا ہے، ایک انتخاب۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہمیں بات شروع کرنی چاہیے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم تکلیف اور دکھ کو ایک ہی چیز کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اکثر ایک ساتھ ہی محسوس ہوتے ہیں نا۔ جی، اگر ہم تکلیف کو ایک ناگزیر چیز مان لیں جس سے بچا نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی درد سے گزرنا ہی ہوگا۔ بالکل گزرنا ہوگا، اور اس کی وجہ ہماری بائیولوجی اور ہماری نفسیات کی ساخت میں چھپی ہے۔ دیکھیں، تکلیف دراصل ایک سگنل ہے، ایک پیغام ہے۔ جیسے کوئی الارم بج رہا ہو؟ بالکل، ایک الارم کی طرح۔ اگر کسی کا ہاتھ ایک گرم استری کو چھو لے تو وہ جو جلن ہوتی ہے وہ تکلیف ہے۔ ہاں، وہ درد تو ناگزیر ہے، ورنہ تو ہاتھ ہی جل جائے گا۔ جی، وہ درد اس لیے ضروری ہے تاکہ دماغ فوراً خبردار کرے اور انسان اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے۔ صحیح۔ اور اسی طرح اگر ہم اسے جذباتی سطح پر دیکھیں نا، جب کوئی انسان کسی رشتے میں ناکام ہوتا ہے یا اسے کسی بڑے پروجیکٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جو فوری صدمہ یا مایوسی ہوتی ہے وہ بھی تو وہی تکلیف ہے نا؟ 100%۔ وہ جذباتی درد بھی ایک قسم کا علام ہے۔ یہ جذبات بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماحول میں کچھ ایسا ہوا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم انسان ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، تو یہ درد تو آئے گا۔ جی، یہ تکلیف تو ناگزیر ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ اچھا، تو پھر دکھ کیا ہے؟ اگر کسی انسان کو اپنے کام کی جگہ پر کوئی پروموشن نہیں ملتی اور اسے شدید مایوسی ہوتی ہے تو وہ تکلیف تو ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ جی، لیکن پھر وہ تکلیف، وہ درد ایک باقاعدہ دکھ میں کیسے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دکھ اصل میں وہ کہانی ہے جو انسان کا اپنا دماغ اس تکلیف کے گرد بننا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ خیالات جو اس واقعے کے بعد آتے؟ بالکل۔ دیکھیں، پروموشن نہ ملنا ایک واقعہ تھا،
ایک تکلیف دہ حقیقت تھی، لیکن جب وہ شخص اگلے کئی ہفتوں تک راتوں کو جاگ کر یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ ناانصافی کیوں ہوتی ہے، ہاں، یا یہ کہ کیا میں واقعی اس قابل نہیں تھا؟ جی، یا فلاں بندے کو مجھ پر کیوں ترجیح دی گئی، تو یہ جو سارا عمل ہے نا، یہ دکھ ہے۔ مطلب واقعہ تو ایک ہی دن میں ختم ہو گیا تھا؟ جی بالکل، واقعہ ختم ہو دیا، لیکن اس واقعے کی جگالی کرنا، اس پر بار بار سوچتے رہنا، یہ وہ عمل ہے جو دماغ خود پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی بیرونی واقعہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ انسان کا اپنا اندرونی رد عمل ہے، اور یہی رد عمل اس ایک پل کی تکلیف کو کھینچ کر مہینوں یا سالوں پر محیط دکھ میں بدل دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک مثال لیں، جیسے فرض کریں کوئی شخص چلتے ہوئے راستے میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے گھٹنے پر جو چوٹ لگی وہ تکلیف تھی جو کہ ناگزیر تھی، اس وقت لگنی ہی تھی۔ بالکل، لیکن اس کے بعد بار بار اس واقعے کو ذہن میں دہرانا، خود پر غصہ کرنا اور اس راستے کے پتھر کو کوستے رہنا، کیا یہ وہ دکھ ہے جسے ہم خود منتخب کرتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، پتھر سے ٹکرانا تکلیف تھی، لیکن پتھر سے الجھتے رہنا دکھ ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت گہری نفسیاتی الجھن ہے۔ مطلب واقعے سے پیدا ہونے والا درد تو بس ایک خام ڈیٹا تھا، ایک را ڈیٹا تھا۔ ہاں بالکل، لیکن ہم نے اس خام ڈاٹا پر اپنے تجزیوں، اپنی غیر یقینی اور شکوک و شبہات کی اتنی تہیں چڑھا دیں کہ وہ ایک نا ختم ہونے والی اذیت بن گیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں نوٹس ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، مطلب کوئی بھی انسان شعوری طور پر تو یہ نہیں چاہتا نا کہ وہ مہینوں تک اس اذیت میں مبتلا رہے۔ ہاں، جان بوجھ کر تو کوئی ایسا نہیں کرتا۔ تو اگر دکھ واقعی ایک انتخاب ہے تو پھر انسان غیر ارادی طور پر اسے کیسے چن لیتا ہے؟ کیوں چنتا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں ان نوٹس کے ایک اور اہم تصور کو دیکھنا ہوگا، اور وہ ہے مزاحمت یا ریزسٹنس۔ مزاحمت؟ اچھا۔ جی، یہ وہ اصل مجرم ہے جو ایک مختصر سی تکلیف کو ایک بہت طویل دکھ میں بدل دیتا ہے۔ تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ دکھ دراصل حقیقت سے ٹکرانے کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اس سچائی کو ماننے کے بجائے اس کے خلاف ایک جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم اندر ہی اندر ایک مزاحمت شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ جو ضد ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، دراصل یہی مزاحمت ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک چیز پوچھنی ہے۔ جی پوچھیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا۔ مطلب فرض کریں اگر کسی شخص کی کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے یا اسے کوئی سنگین بیماری لگ گئی ہے، تو اس کا پہلا رد عمل یہی ہونا چاہیے نا کہ وہ اس سے لڑے، اسے روکے۔ تو کیا حقیقت کے خلاف یہ مزاحمت بقا کا حصہ نہیں ہے؟ صحیح۔ اگر ہم یہ مزاحمت کرنا چھوڑ دیں گے تو کیا یہ بس ہار مان لینا یا شکست تسلیم کرنا نہیں کہلائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور اکثر لوگ یہی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہاں دو بالکل مختلف چیزوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک ہے عمل کی مزاحمت، جسے ہم ایکشنیبل ریزسٹنس کہہ سکتے ہیں، اور دوسری ہے نفسیاتی مزاحمت یعنی سائیکولوجیکل ریزسٹنس۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ جو بقا کی جبلت آپ بتا رہی ہیں وہ عمل کی مزاحمت ہے۔ اگر کوئی انسان جنگل میں ہے اور سامنے ایک خطرناک جانور آ جائے تو وہ وہاں ہاتھ باندھ کر تو کھڑا نہیں ہوگا نا۔ ظاہر ہے وہ بھاگے گا یا لڑے گا۔ بالکل، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ یہ عمل ہے، یہ ہار ماننا نہیں ہے۔ لیکن نفسیاتی مزاحمت کچھ اور ہوتی ہے۔ نفسیاتی مزاحمت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ اس بھاگنے یا لڑنے والے عمل سے کیسے مختلف ہے؟ نفسیاتی مزاحمت کا مطلب ہے اس حقیقت سے انکار کرنا جو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ مطلب جو واقعہ گزر چکا ہے۔ جی، اسی جنگل والی مثال کو لیتے ہیں۔ جانور سامنے کھڑا ہے اور انسان بھاگنے یا لڑنے کے بجائے وہیں کھڑا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جانور اس راستے پر کیوں آیا، اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ارے ہاں، جنگل کے محکمے نے اسے یہاں کیوں چھوڑا، میری قسمت ہی خراب ہے جو میں آج اس راستے پر آ گیا۔ اب دیکھیں، جانور کا سامنے ہونا ایک ناگزیر تکلیف یا خطرہ ہے نا؟ بالکل، وہ تو ایک حقیقت ہے جو سامنے کھڑی ہے۔ لیکن وہ شخص اپنے دماغ میں اس حقیقت سے لڑ رہا ہے جس کو اب بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ ماضی میں جا کر حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اسے حال میں ایکشن لینا چاہیے۔ اوہ واہ، یہ تو ایک زبردست فرق ہے۔ جی،
یعنی عمل کی مزاحمت مستقبل یا حال کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہم خود کو بچا سکیں، بالکل. جبکہ نفسیاتی مزاحمت اس چیز سے لڑ رہی ہوتی ہے جو ہو چکا ہے اور اب کسی بھی صورت تبدیل نہیں ہو سکتا. ہم گویا دیوار سے سر ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور یہ ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ دیوار کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. 100% درست. اور آپ کو پتا ہے کہ دماغی سطح پر اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم حقیقت کو جھٹلاتے ہیں نا، تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں. وہ حد سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا. ہم اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا کہ ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور اس کشمکش کی وجہ سے ہمارا جسم مسلسل تناؤ یعنی سٹریس کی حالت میں رہتا ہے. ہاں، وہ سٹریس ہارمونز ریلیز ہونے لگتے ہوں گے. جی بالکل. کورٹیسول جیسے ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے. صورتحال اپنی جگہ قائم رہتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی، لیکن یہ نفسیاتی مزاحمت ہماری ساری ذہنی اور جسمانی توانائی کو نچوڑ لیتی ہے. اور اسی رگڑ کے نتیجے میں وہ مسلسل دکھ پیدا ہوتا ہے جسے انسان خود بنا رہا ہے. یہ بات واقعی بہت کچھ واضح کر دیتی ہے کہ کیوں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے معاملات پر برسوں کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. جی، ہم بس اپنا خون جلا رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نفسیاتی مزاحمت ہی دراصل دکھ بنانے کا کارخانہ ہے، تو اس کارخانے کو بند کیسے کیا جائے؟ یہی تو اصل سوال ہے. اس کا کوئی ایسا منطقی حل بھی تو ہوگا نا جو قابل عمل ہو، کیونکہ ان تحریروں نے اس کے لیے خالص قبولیت یا پیور ایکسیپٹنس کی بات کی ہے. بالکل. اور یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنا نفسیاتی تعلق یا سائیکولوجیکل کنیکشن تبدیل کرنا ہوگا. تو یہ خالص قبولیت ہے کیا؟ دیکھیں، یہ نفسیاتی تعلق کا تصور بہت گہرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو قبول کرنا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس صورتحال کو پسند کرنے لگیں. یعنی ہم اس برے واقعے کو اچھا نہیں کہہ رہے؟ بالکل نہیں. قبولیت دراصل منظوری یا اپروول کا نام نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا مطلب ہے حقیقت کو بالکل ویسے ہی، بغیر کسی ملاوٹ اور بغیر کسی جذباتی لیبل کے تسلیم کرنا جیسی وہ ہے. بغیر جذباتی لیبل کے؟ جی، یہ حقائق کا ایک غیر جذباتی اور شفاف اعتراف ہے. آپ اس صورتحال سے اپنے جذبات کو، اپنی پسند اور ناپسند کو الگ کر لیتے ہیں. اچھا، میں اس کو ایک مثال کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ یہ تصور ہمارے لیے مزید کھل کر سامنے آئے. جی ضرور. فرض کریں کہ ایک پائلٹ ہے اور وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر جہاز اڑا رہا ہے، اور اچانک جہاز کا ایک انجن فیل ہو جاتا ہے. بہت سنگین صورتحال ہے. جی، ڈیش بورڈ پر لال بتی جلنے لگتی ہے، خطرے کا سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ایک انتہائی شدید بحران ہے. بالکل. اب اگر وہ پائلٹ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا سر پکڑ لے اور یہ چیخنا شروع کر دے کہ انجن فیل کیسے ہو گیا، گراؤنڈ سٹاف نے اسے چیک کیوں نہیں کیا، یہ سب میری ہی فلائٹ میں کیوں ہونا تھا، تو کیا یہ وہ نفسیاتی مزاحمت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ 100%. وہ پائلٹ اس وقت اس حقیقت سے لڑ رہا ہے جو وقوع پذیر ہو چکی ہے. انجن تو فیل ہو چکا نا. ہاں، وہ تو ایک حقیقت بن چکی ہے. تو اس کا وہ وقت اور اس کی وہ توجہ جو جہاز کو سنبھالنے پر لگنی چاہیے تھی، وہ اس فضول جنگ میں ضائع ہو رہی ہے کہ انجن کو خراب نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس مزاحمت کی وجہ سے وہ کچھ کر بھی نہیں پائے گا. بالکل. وہ شدید دکھ اور پینک کا شکار ہو جائے گا. اس کا فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جائے گی. تو پھر اس منظر نامے میں وہ خالص قبولیت کیا ہوگی؟ مطلب وہ پائلٹ اس صورتحال کو کس طرح قبول کرے کہ وہ ہار بھی نہ مانے اور جہاز کو بچا بھی لے؟ خالص قبولیت یہ ہوگی کہ پائلٹ اس لال بتی کو دیکھے اور اپنے آپ سے یا اپنے کو پائلٹ سے کہے، ہمارا ایک انجن کام کرنا چھوڑ گیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. بس اتنا؟ جی، بس اتنا. وہ اس پر کوئی جذباتی لیبل نہیں لگاتا کہ کتنا برا ہوا یا یہ کس کی غلطی تھی. وہ محض ڈیٹا کا اعتراف کرتا ہے. لیکن ڈر تو اسے بھی لگ رہا ہوگا نا؟ ہاں، خوف تو اب بھی موجود ہوگا کیونکہ صورتحال خطرناک ہے اور وہ تکلیف کا حصہ ہے. لیکن جو دکھ اور بے چینی ہے، جو پینک ہے، وہ غائب ہو جائے گا. جیسے ہی وہ بغیر کسی مزاحمت کے اس حقیقت کو مان لیتا ہے، اس کی تمام تر ذہنی توانائیاں آزاد ہو جاتی ہیں. اب وہ اپنا پورا فوکس مینول نکالنے، کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنے اور جہاز کو اتارنے پر لگا سکتا ہے. واہ،
مطلب قبولیت میں اس کی کارکردگی کو کمزور نہیں کیا بلکہ اسے انتہائی مؤثر بنا دیا۔ بالکل، یہ مثال واقعی ذہن کے بہت سے دریچے کھول دیتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم صورتحال سے وہ جذباتی لیبل ہٹا دیتے ہیں نا، تو ہمارے اندر لڑنے اور صحیح قدم اٹھانے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جی، ہم حقیقت سے لڑنے کے بجائے حقائق کی بنیاد پر آگے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اس گفتگو کے سب سے اہم اور حتمی نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ جی، جب ہم حقیقت سے لڑنا بند کر دیتے ہیں تو ہمارے اندرونی رویے میں ایک شفٹ آتا ہے۔ جو نوٹس ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے ہم ایک پوشیدہ فارمولا نکال سکتے ہیں۔ بالکل، اور وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ ناگزیر تکلیف، اس میں جمع کریں حقیقت سے نفسیاتی مزاحمت، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے دکھ اور بے چینی۔ جی، ناگزیر تکلیف پلس مزاحمت برابر ہے دکھ کے۔ یعنی جب تک اس مساوات میں، اس ایکویشن میں مزاحمت شامل ہے تب تک آپ مضطرب رہیں گے، لیکن اگر ہم اس میں سے مزاحمت کو ہٹا دیں اور خالص قبولیت کو شامل کر دیں۔ ہاں، تو نئی مساوات یوں بنے گی: ناگزیر تکلیف پلس خالص قبولیت، اور اس کا نتیجہ ہوگا بے چینی کا خاتمہ۔ یہ فارمولا واقعی بہت طاقتور ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بیرونی صورتحال کا تبدیل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف، وہ بیماری یا وہ ٹوٹا ہوا رشتہ اب بھی وہیں موجود ہو، بالکل، لیکن چونکہ آپ نے اس کے خلاف اپنی اندرونی جنگ بند کر دی ہے نا، اس لیے وہ جو ایک اضطراب اور بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ جی۔ لیکن یہاں نا میں ان نوٹس میں موجود ایک خاص لفظ پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ کون سا لفظ؟ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ قبولیت سے آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، انہوں نے باقاعدہ مزاج یا ٹیمپرامنٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے مزاج سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ مزاج کا لفظ مطلب کسی بہت گہری اور مستقل تبدیلی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا؟ آپ نے اس لفظ کی نزاکت کو بالکل درست پکڑا ہے۔ نفسیات میں موڈ اور مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ فرق کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جو موڈ ہے نا، وہ موسم کی طرح ہے۔ ہم یہ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ اور رات کو کچھ اور۔ ہاں، موسم تو بدلتا رہتا ہے۔ جی، ایک اچھی خبر موڈ کو بدل سکتی ہے اور ایک بری خبر اسے خراب کر سکتی ہے۔ لیکن جو مزاج ہے وہ آب و ہوا یا کلائمیٹ کی طرح ہے۔ اچھا، یہ انسان کی مجموعی شخصیت ہے، اس کے سوچنے، سمجھنے اور رد عمل دینے کا ایک مستقل انداز ہے۔ اچھا، تو جب نوٹس یہ کہتے ہیں کہ مزاج سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے تو وہ دراصل اعصابی لچک یا نیورو پلاسٹیسٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ نیورو پلاسٹیسٹی یعنی دماغ کی بناوٹ بدل جانا۔ بالکل، جب آپ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں خالص قبولیت کی مشق کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے دماغ کے کام کرنے کا بنیادی ڈھانچہ ہی بدل رہے ہوتے ہیں۔ واہ، یعنی وہ انسان جو فرض کریں ہر چھوٹی بات پر جھنجھلا جاتا تھا، جو ٹریفک جام میں پھنسنے پر پوری دنیا کو کوسنا شروع کر دیتا تھا، وہ دھیرے دھیرے ایک پرسکون اور متوازن شخص بن جاتا ہے۔ اس کا بیس لائن ٹیمپرامنٹ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے چینی ہمیشہ اس فاصلے میں پلتی ہے جو اصل حقیقت اور اس تصور کے درمیان ہوتا ہے کہ حقیقت کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ جب آپ اس فاصلے کو ہی مٹا دیتے ہیں نا، جب آپ ہر حال میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ یہی ہے، تو بے چینی کے پنپنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ ہاں، وہ خلائی ختم ہو گیا۔ جی، اور پھر انسان کے اندر ایک ایسا گہرا ٹھہراؤ آ جاتا ہے جسے بیرونی حالات آسانی سے ہلا نہیں سکتے۔ یہ تصور تو موجودہ دور کے انسان کے لیے، مطلب جو ہر وقت معلومات کی بمباری اور سوشل میڈیا اور اتنی توقعات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے نا، اس کے لیے تو یہ کسی تریاق سے کم نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی راحت ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کے جوہر کو سمیٹیں تو بات بڑی سیدھی اور شفاف ہو کر سامنے آتی ہے جی، کہ اس دنیا میں جینے کا مطلب ہے کہ ہمیں کبھی نہ کبھی ٹھوکر لگے گی، درد محسوس ہوگا، ناکامیاں ملیں گی اور دل بھی ٹوٹے گا۔ یہ سب تو ناگزیر ہے۔ اس سے تو بچاؤ ممکن ہی نہیں۔ تبدیل کرنا، اسے
اپنے گلے کا توق بنا لینا، یہ حقیقتاً ہماری اپنی مزاحمت کا پیدا کردہ نتیجہ ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ جس لمحے ہم حقیقت کو اس کے پورے وجود کے ساتھ، مطلب بغیر کسی شکوے کے قبول کر لیتے ہیں، تو ہم صرف دکھ سے ہی نجات نہیں پاتے، بلکہ ہم ایک ایسی ذہنی شفافیت حاصل کر لیتے ہیں جو ہمیں کسی بھی طوفان میں درست فیصلہ کرنے کی قوت بخشتی ہے۔ اور یہی خالص قبولیت کی اصل جیت ہے۔ یہ ہار ماننا نہیں ہے نا، بلکہ یہ تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو درست سمت میں مرکوز کرنا ہے۔ جو شخص حقیقت سے نہیں الجھتا، وہی حقیقتاً اسے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واقعتاً بہت خوبصورت بات ہے۔ جب ہم حقیقت سے الجھنا چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی بہت سہل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ گفتگو سمیٹیں نا، میں ایک ایسا خیال سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو ان ساری باتوں پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ جی بتائیں۔ یہ ایک ایسا فلسفیانہ سوال ہے جس پر میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ دکھ ہماری اپنی مزاحمت کا نتیجہ ہے اور یہ ہمارا اپنا ایک انتخاب ہے، تو کیا انسانی فطرت کا کوئی تاریک پوشیدہ حصہ ایسا بھی ہے جو لاشعوری طور پر اس دکھ سے چمٹے رہنا چاہتا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم حقیقت کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے مزاحمت چھوڑ دی تو وہ جو ہماری ایک مظلومیت کی کہانی ہے، جو ہمارا ایک وکٹم نیریٹو ہے، وہ ختم ہو جائے گا؟ یہ تو ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ مطلب جس دکھ نے ہماری شخصیت کو ایک عجیب سی اہمیت دے رکھی ہے، کیا ہم اس کے بغیر اتنے ہی ادھورے ہیں جتنے اپنی خوشیوں کے بغیر؟ یہ واقعی ایک بے حد گہرا اور باطن کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ کیا واقعی انسان کی انا یا ایگو اپنے دکھوں میں ہی اپنا وجود تلاش کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس سارے موضوع کو ایک بالکل نئی جہت عطا کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنے دکھوں کے انتخاب پر طویل غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم کتنی بار اپنی ہی پیدا کردہ زنجیروں سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں خود بھی نہیں ہوتا۔ بالکل درست۔ شاید خالص قبولیت ہی وہ واحد روشنی ہے نا، جو ہماری نفسیات کے اس دھند کو چیر کر ہمیں اصل حقیقت تک لے جا سکتی ہے۔ خیر، آج کی اس تفصیلی گفتگو کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ۔